السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. تمام قسم کی تعریفات کبریائی، بڑھائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد آمین، اللہ تعالیٰ درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں، بہن بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کی امت محمد کے ساتھ بے انتہا محبت ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمر بہت کم دی ہے، لیکن ہمیں کچھ ایسے دن، کچھ ایسے راتیں، کچھ ایسے اعمال دیے ہیں کہ جن میں ہم عمل کریں یا ان اعمال کو ہم اختیار کریں تو پہلی امتوں میں جو لمبی لمبی عمر پانے والے لوگ تھے ان سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا میری امت کی اوسط عمر جو ہے وہ 60 سے 70 ہے۔ کم لوگ ایسے ہوں گے جو 70 کا انصاف قبول کریں گے۔ الحمدللہ عشرہ ذی الحج جو ہے 2 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ شروع ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، بخششوں اور مغفرت سے بھرا ہوا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں عبادت کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں۔
یہ 10 دن بڑے اہم ہیں. اس قدر اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے. فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے. مفسرین کی کثیر تعداد کے نزدیک یہاں سے مراد عشرہ ذی الحج ہے. یعنی جب ہم رات مراد لیتے ہیں یا دن مراد لیتے ہیں تو اس میں دونوں چیزیں ہی شامل ہوتی ہیں. یعنی 24 گھنٹے ہی شامل ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں 40 دن ایسا کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 40 راتیں اس میں تھی، 40 راتیں بھی اس کے اندر ہی شامل ہو. تو اسی طرح یہ عشرہ ذی الحج ہے، ان 10 راتوں کی جو قسم اٹھائی ہے. بعض مفسرین کے نزدیک یہ رمضان مبارک کی آخری جو 10 راتیں ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی. کثیر تعداد میں مفسرین کے نزدیک یہاں سے مراد عشرہ ذی الحج ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں تطبیق دیتے ہیں کس انداز میں کہ سال کے تمام دنوں میں سب سے فضیلت والے جو دن ہیں وہ عشرہ ذی الحج ہیں، اور سب سے زیادہ جو عظمت اور فضیلت والی راتیں ہیں وہ رمضان مبارک کی آخری عشرے کی 10 راتیں. تو اس طرح بھی ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے. تو یہ 10 دن اور یہ 10 راتیں بڑی اہم ہیں اور بڑی فضیلت کی حامل ہیں. صحیح الجامع کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے بہترین جو دن ہے، سب سے جو افضل ترین دن ہے وہ عشرہ ذی الحج کے 10 دن. عشرہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن جو ہیں یہ سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والے. دوسری حدیث ہے مسند بزار، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام افضل عند اللہ من ایام عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس سے بڑھ کے فضیلت والے کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے. سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت و عظمت اور شان والے دن ہیں وہ عشرہ ذی الحج ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں جو عظمت والے دن ہیں وہ عشرہ ذی الحج کے دن ہیں. تو سب سے زیادہ عظمت و فضیلت والے دن عشرہ ذی الحج کے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ دو دن کے بعد ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی فضیلت و عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کو سامنے رکھ کر ان ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گا. جس قدر یہ دن عظمت اور فضیلت اور شان والے ہیں، اسی طرح ان میں کیے جانے والے اعمال بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت والے ہیں اور عظمت والے اور شان والے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سنن کبریٰ بہقی کی، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما عمل اسقى عند اللہ ولا عدم اجر من خیر يعمله في عشر الاضحى. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ پاکیزہ عمل اللہ کے ہاں جو ہیں اور سب سے زیادہ نیکی میں اجر و ثواب کے لحاظ سے زیادہ ثواب والے جو عمل ہیں، نیکی کے وہ کام ہیں جنہیں انسان ذی الحج کے پہلے عشرے میں کرتا ہے. ذی الحج کے پہلے عشرے میں کیے جانے والے اعمال اللہ کے ہاں بہت زیادہ پاکیزہ اور بہت زیادہ اجر و ثواب والے ہیں. دوسری حدیث جسے امام بخاری میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فيها حق الى الله عز وجل من هذه الايام، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی عمل کیے جاتے ہیں
دنوں میں، ان تمام دنوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے، جن اعمال سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ عشر ذی الحج کے دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں میں کی جانے والی عبادت کے برابر نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، عام دنوں میں اگر کوئی بندہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتا ہے تو ان دنوں میں چھوٹی چھوٹی عبادات کرنے والوں کے اجر کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس قدر زیادہ فضیلت و عظمت والے یہ دن ہیں۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اِلَّا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، مگر وہ بندہ جو عام دنوں میں اپنا مال بھی لے کے جاتا ہے اور جہاد کرتے کرتے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ان دونوں میں سے وہ کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہیں آتا، یعنی وہ غازی بھی نہیں بنتا، وہ شہید بھی ہو جاتا ہے، مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، وہ بندہ ان دنوں میں چھوٹے چھوٹے عبادات کرنے والوں کے اجر و ثواب کو پہنچ سکتا ہے۔ اس قدر یہ فضیلت و عظمت والے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی کما حق ہو عظمت اور شان اور مقام کو پہچان کر ان کے مطابق جو ہمیں عمل کرنے ہیں اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشر ذی الحج کی فضیلت کی عام دنوں کی بنسبت ایک وجہ یہ ہے کہ ارکان اسلام جتنے ہیں وہ عام دنوں میں سارے اکٹھے نہیں ہوتے، لیکن ان 10 دنوں میں تمام کے تمام ارکان اسلام اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ہے، نبی اسلام کی رسالت کو ماننا ہے، اس کے بعد نماز کا قائم کرنا ہے۔ عام نماز عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، ان دنوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ اگر بندہ کوئی صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اس پہ فرض ہے، تو وہ ذی الحج کے زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ ان دنوں میں زکوٰۃ بھی دے گا، ارکان اسلام اس میں جمع ہوگی۔ تو ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھا کرتے تھے، روزہ بھی آ جاتا ہے ان 10 دنوں میں، حج بھی ان 10 دنوں میں آتا ہے۔ تو تمام ارکان اسلام جو ہیں وہ عام دنوں میں اکٹھے نہیں ہوتے، مگر ان 10 دنوں میں وہ تمام کے تمام ارکان اسلام اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو تمام دنوں کے اندر، سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت عطا فرمائی۔ یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے، تو ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش، مغفرت اور اس کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، اس کی جنت کے حصول کے لیے تگ و دو کرنی ہے، اور جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے اپنے اوقات کو ترتیب دے کہ میں نے ان 10 دنوں کو اس طرح گزارنا ہے، میں نے ان 10 دنوں میں یہ کام کرنے ہیں، صدقات و خیرات کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، ہر نیکی کے کام کو ان 10 دنوں میں کرنا ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں جو بھی ہم عمل کریں گے عام دنوں میں اس کا اتنا اجر اور ثواب نہیں ہوتا، کیونکہ جو خاص چیزیں ہوتی ہیں ان میں اللہ خاص اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز گھر میں بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، مسجد میں آتے ہیں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو 27 نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ مسجد اللہ کے ہاں زیادہ عزت والی ہے۔ اب مسجد حرام میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں اللہ ہمیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو جتنا وہ دن معزز ہوگا، جتنی وہ گھڑی معزز ہوگی، جتنی وہ جگہ معزز ہوگی، اتنا ہی اس کا اجر و ثواب بھی اللہ کے ہاں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے قیمتی لمحات ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ ان لمحات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اسے خوش کرنا ہے اور اس کی رضا
رضا اور اس کی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے۔ اس عشرہ کے شروع ہونے سے پہلے کچھ کام ہیں، کچھ عشرہ شروع ہونے کے بعد۔ عشرہ شروع ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، جس بندے نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ وہ قربانی کرے، اس کے بعد استعداد ہے، طاقت ہے کہ وہ قربانی کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ عشرہ ذی الحج شروع ہونے سے پہلے، ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بالوں کو بھی کٹوا لے اور اپنے ناخنوں کو بھی کٹوا لے، زیر ناخن بالوں کو بھی کٹوا لے، کاٹ لے اور اپنے بغلوں کے بالوں کو بھی صاف کر لے، مونچھیں وغیرہ بھی کاٹ لے۔ تو یہ کام کرنا ہے چاند کے نظر آنے سے پہلے، اور الحمدللہ اس حدیث پر ہم سب عمل کرتے ہیں، جو جو بھائی قربانی کرتے ہیں، جو بھائی قربانی کرتا ہے، نبی اسلام کی اس سنت کو وہ ضرور فالو کرتا ہے، اس حکم کو وہ مانتے ہیں کہ نبی اسلام نے کوئی بال نہیں کاٹنے، نہ کوئی داڑھی کے بال کاٹتا ہے، نہ مونچھوں کے بال کاٹتا ہے، نہ سر کے بالوں کو کاٹتا ہے، نہ ناخنوں کو کاٹتا ہے۔ مگر دوسری طرف پورا سال ہم نبی اسلام کی ان حدیث کو رگڑا لگاتے ہیں، انہیں آپس سے بچھڑ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی اسی نبی کا فرمان ہے، وَخِرُ اللَّهَ وَافِرُ اللَّهَ، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو لٹکاؤ۔ اب ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہیں داڑھیوں کو معاف کر دو، مونچھوں کو کاٹو، ہم مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں مرد کی شان، مرد کی شان تو کچھ نہیں ہے، مرد کی شان داڑھی ہے۔ یہ دیوس پر دیکھنا ہوتا جس کی جو نبی کی سنت کی مخالفت کرتا ہے اس میں غیرت نہیں ہوتی۔ اب مونچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے کو روک دیا، اس کی مونچھیں وہ دودھ پی رہا ہے، وہ پانی پی رہا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، اس میں لگ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دو ان مونچھوں کو جو تمہارے ہونٹوں سے نیچے آ جائے۔ وہاں ہم عمل نہیں کرتے، مخالفت کرتے ہیں، پورا سال داڑھیوں کو مونڈتے ہیں، داڑھیوں کو کاٹتے ہیں۔ یہ 10 دن ہم کیوں اپناتے ہیں؟ اس سے یہ لگتا ہے کہ ہمیں بس وہ کھانے پینے والی سنتیں ہیں اور جس میں نمود و نمائش ہوتی ہے وہ والی پسند ہے، باقی کوئی پسند ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہاتھ پاک پڑھو کرو۔ مومن کی یہ شان ہے، شاعر کہتا ہے مصور کھینچ میں نقشہ جس میں یہ صفائی ہے، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن چھپائے۔ اسی نبی کا فرمان ہے اب نہیں کاٹنا، پورا سال اس نے کہا کاٹو، لیکن اب ان 10 دنوں میں نہیں کاٹنا تو نہیں کاٹنا۔ اس نے کہا پورا سال داڑھیوں کو معاف کرو، نہ پورا سال کاٹنا۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ تو پہلا کام جس نے قربانی کرنی ہے اس نے اپنے بالوں کی صفائی کرنی ہے، سر کے بال ہوں، مونچھوں کے بال ہوں، بغلوں کے بال ہوں، زیر ناف بال ہوں، ان کو کاٹ لیں، صفائی کر لیں، ناخنوں کو کاٹ لیں۔ جب چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کی دعا پڑھیں۔ پہلا اللہم اعجلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام رب وربک۔ اے اللہ یہ چاند جو ہم نے دیکھا ہے اسے ہمارے لیے امن اور سلامتی والا بنا، امن اور ایمان والا، اسلام اور سلامتی والا بنا دے۔ پھر چاند تو مخاطب ہوتا ہے چاند، ربی وربک اللہ، چاند جو ہم نے تجھے دیکھا ہے تیرا رب بھی اللہ ہے، ہمارا رب ہے۔ تو یہ دعا، پہلا کام دعا پڑھنی۔ تو اس کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے تکبیرات کا پڑھنا۔ اس حوالے سے پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر کی اور سیدنا
مسجد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، ان کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما۔ جب عشر ذی الحج شروع ہوتا، چاند نظر آ جاتا، تو عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں بازاروں کی طرف نکلتے، یعنی رستوں میں چلتے اور پھر اونچی اونچی آواز میں تکبیرات پڑھتے، اور ان کے ساتھ لوگ بازاروں کے اندر اپنی آوازوں کو بلند کرتے اور ان کے ساتھ مل کر یہ ذکر کیا کرتے تھے۔ تو جب ایام عشر ذی الحج شروع ہوگا، یکم ذی الحج سے تکبیرات شروع ہو جائیں گی۔ دوسری حدیث سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، ان کے بارے میں آتا ہے یکبر من غدات عرفہ الى آخر ایام تشریق، کہ وہ 9 ذی الحج کی فجر سے تکبیرات کو شروع کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے ثم لا يقطع حتى يصلي الامام من آخر ایام تشریق ثم يكبر بعد العصر، کہ پھر وہ تکبیرات کو چھوڑتے نہیں تھے، باجماعت تکبیرات کو وہ پڑھتے ہیں، یعنی نمازوں کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ امام ایام تشریق یعنی 13 ذی الحج کی عصر کی نماز پڑھتا اور یہ عصر کی نماز کے ساتھ تکبیرات پڑھتے اور اس کے بعد پھر تکبیرات کو بند کرتے۔ ان تینوں احادیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تکبیرات 2 طرح کی ہیں، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آ جائے، آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، چل پھر رہے ہیں، بازاروں میں ہیں، دکان میں ہیں، گھر میں ہیں، دوستوں میں ہیں، جہاں بھی ہیں تکبیرات کو پڑھتے ہیں، یعنی عام حالت میں۔ اور جب 9 ذی الحج عرفات کا دن ہوگا تو 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے پھر ہم باجماعت نمازوں کے ساتھ بھی سب مل کر ان تکبیرات کو پڑھیں گے، اور یہ تکبیر مقید ہے۔ تکبیرات کے جو الفاظ ہیں، تکبیرات کے الفاظ مسنون ہمیں حدیث سے نہیں ملتے۔ تکبیرات پڑھنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں ہدایت سے سرفراز کیا ہے تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرو، تکبیرات پڑھو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یہ جو چند دن گنتی کے ہیں، ان چند دن گنتی کے دنوں میں تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ تو یہ تکبیرات کا پڑھنا تو اللہ نے اس کا حکم قرآن میں دیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے کوئی خاص مسنون جو الفاظ ہیں وہ منقول نہیں ہے۔ ہاں صحابہ کے عمل سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، تو ظاہر ہے صحابہ نے وہی کام کرنا ہے جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، بولتے ہوئے سنا، جیسے آپ نے انہیں دیکھا ویسے انہوں نے کیا۔ اس حوالے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ اثر موجود ہے، وہ جو ہم تکبیرات عام پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی 2 دفعہ اللہ اکبر کے ساتھ۔ عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت منقول ہے جس میں وہ یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے ان دنوں میں، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ وَأَجَلُّ اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ یہ کلمات عبداللہ ابن عباس نبی اسلام کے اہل بیت پڑھا کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تکبیرات کہتے تھے وہ یہ تھی اللہ اکبر کبیرہ، میں وہ اتنا پڑھتے تھے۔ بلکہ ایسے کلمات جن میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہو، اللہ کی کبریائی ہو، اللہ کی تعریف ہو، ثنا ہو، بزرگی کے کلمات، وہ سب پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو ان دنوں میں خاص اگر عبداللہ ابن مسعود اور صحابہ کی جو کلمات انہیں پڑھیں گے تو وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو پہلا کام ہم نے 10 دنوں میں کرنا ہے، جب چاند نظر آئے گا تو چاند کے نظر آنے کی دعا پڑھیں گے۔
دوسرا کام ہے تکبیرات ہم کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور پھر 9 ذی الحج کی وجہ سے 13 ذی الحج کی اثر تک ہم جب باجماعت بھی ان تکبیرات کو پڑھیں۔ تیسرا کام جو ہم نے ان دنوں میں کرنا ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ نبی اسلام کے بارے میں ہند بن خالد جوہانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کانا یصوم 9 ذی الحجہ وعاشورا وایام التشریق۔ نبی اسلام ذی الحج کے 9 عاشورہ اور ایام تشریق کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اب 9 ذی الحجہ سے 2 معنی مراد ہیں۔ پہلا معنی وہی جو میں نے کیا ہے کہ 9 کے 9 مسلسل آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں کثرت سے نیک اعمال کرتے ہیں اور جو چاہے کرے شریعت میں اختیار ہے۔ تو اس کا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ 9 کے 9 ذی الحج یعنی عرفہ، یوم عرفہ تک آپ لگاتار 9 دن روزے رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ صرف 9 ذی الحج کا روزہ رکھا ہے، 9 ذی الحج کا روزہ، اور 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت بھی حدیث میں نبی اسلام نے بیان فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، صیام یوم عرفہ احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ جو عرفہ کا روزہ ہے، میں اس پہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 سال جو پیچھے گزر چکا ہے اور 1 سال جو آگے آنے والا ہے، یعنی 1 سال کے پہلے ہی اللہ گناہ بندے کے معاف کرتا ہے۔ تو اس حدیث کو بھی سمجھے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ معافی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ یہ جو ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اتنے گناہ ہوں، اتنے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، تو یہ سارے گناہ وہ ہیں کہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ اس روزے کے بارے میں فرماتی ہیں، ما من السنۃ یوم اصومہ احب الی من ان اصوم یوم عرفہ۔ سال کے تمام دنوں میں جتنے روزے رکھے جاتے ہیں، ان تمام دنوں میں سب سے جو زیادہ مجھے پسندیدہ روزہ ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ یوم عرفہ کے روزے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے ہمارے یہاں۔ جب تک میڈیا کا دور نہیں تھا اس وقت لوگ اپنے اپنے ملک کے حساب سے روزہ رکھتے تھے۔ جیسے جیسے میڈیا آتا چلا گیا تو لوگوں کے سامنے کئی ایک مسائل کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، تو وہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ جو ہے یہ صرف سال میں ایک بار آتا ہے اور ایک ہی جگہ پر آتا ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں عرفہ نہیں ہوتا۔ عرفہ اسی دن ہوگا جب حاجی عرفات کے میدان میں ہو۔ یہ ان کا اعتراض ہے کہ اس لیے پھر وہ اسی حساب سے روزہ رکھتے ہیں کہ ہماری ادھر 8 تاریخ تقریباً اکثر ہوتی ہے اور وہاں 9 تاریخ ہوتی ہے۔ تو ان کا یہ موقف جو ہے یہ محل نظر ہے، اس میں کئی وجوہات ہیں اس کے غلط ہونے کہ جب میڈیا نہیں تھا تو اس وقت لوگ کیسے روزہ رکھتے تھے، اس پر حدیث ہے۔ نبی اسلام نے صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، اپنے چاند سے روزہ رکھو اور اپنے چاند سے روزہ افطار کرو۔ حدیث میں یہ رمضان کے بارے میں، لیکن چاند کے حساب سے روزہ رکھو۔ جب آپ کا چاند، آپ کے چاند میں 9 تاریخ ہوگی تو آپ روزہ رکھیں۔ دوسری وجہ جو ہمارے مشرقی ممالک ہیں، سعودیہ کے مشرق میں جو واقع ہیں، وہ سعودیہ سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے پیچھے ہیں، تو اس حساب سے تو ہم ان حاجیوں کے الفاظ میں پہنچنے سے پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ روزہ تو اس دن رکھنا نہ کہ جب حاجی الفاظ میں جائیں گے، تو ہم ان سے 6 گھنٹے پہلے 4 گھنٹے پہلے 3 گھنٹے پہلے روزہ رکھیں۔ اور جو
سعودیہ کے مغرب ممالک، ان میں کئی ایسے ہیں کہ سعودیہ میں دن ہوتا ہے، وہاں رات ہوتی ہے، تو کیا وہ رات کو روزہ رکھتے؟ نہیں، ہر ملک میں اپنی رویت کے حساب سے روزہ ہے، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں چاہے وہ عام دنوں کے روزے ہوں۔ یوم عرفہ کی فضیلت نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اور بیان فرمائی ہے۔ عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ھذا یوم، یہ حدیث میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی، حدیث پڑھتے رہتے ہیں نظروں میں آتی ہیں، کئی حدیث بار بار پڑھتا ہوں، یہ حدیث میری زندگی میں مجھے پہلی دفعہ ملی، مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا یوم من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ، جس بندے نے اس دن میں اپنے کانوں پر، اپنی آنکھوں پر اور اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا، اللہ اس بندے کو معاف کرتا ہے۔ یہ بڑی عظمت ہے اس دن کی، یہ دن بڑی عظمت والا ہے اور بڑی فضیلت والا دن ہے۔ سال میں، پورے سال میں اللہ اتنے لوگوں کو معاف نہیں کرتا جتنے صرف ایک دن کے اندر معاف کرتا ہے، اور یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ مغرب کے ٹائم بھی آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، بلکہ پورا دن ہی اور پورے رات ہی اللہ جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اللہ آسمان دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اپنے بندوں پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے انظروا الی عبادی، میرے بندوں کو دیکھو، تم تو کہتے تھے یہ دنگا فساد کریں گے، خون خرابہ کریں گے، قتل و غارت کریں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، دیکھو میرے بندوں کو کیسے عاجزانہ، فقیرانہ اور کفن پہنے ہوئے میرے سامنے سر پڑے، سب میدان عرفات میں اللہ کے سامنے عاجز، اپنی قومی شناخت، قومی لباس، فاخرانہ لباس، ہر لباس کو اتار کے سب ایک جیسے ایک ہی میدان میں کھڑے، کوئی اونچا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ اللہ اس دن کہتے ہیں میرے فرشتوں دعا ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، اور یہ پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ جن کے لیے دعا کریں گے میں نے ان سب کو بھی معاف کر دیا۔ تو جو ہمارے حاجی بھائی چلے گئے ہیں، جن کا جن سے تعلق ہے، ان سے ریکویسٹ کریں میدان عرفات میں ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا ضرور ہوگی۔ دنیا کی نہ کہا کریں، دنیا تو دینی آپ نے جتنی دینی ہے وہ آپ نصیب میں لکھ دیا، مانتے بیٹھتے، بخشش مغفرت خاتمہ بالخیر کی دعا کروایا کریں جب بھی کسی سے دعا کروائیں۔ آپ مانگے اپنے لیے دنیا جتنی مرضی مانگے، کوئی بات نہیں، مانگے جتنی مانگے۔ میدان عرفات کا جو دن ہے، عرفہ کا جو دن ہے، اس دن میں ہم نے جو کثرت سے ذکر کرنا ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر، یہ کثرت سے پڑھنا، توبہ استغفار کرنی، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، اپنی آنکھوں سے بے حیائی کے مناظر نہیں دیکھنے، آنکھوں پہ کنٹرول کرنا، اپنے کانوں پہ کنٹرول کرنا، ایک دو دن بلکہ 10 دن کے 10 دن بند کر دے موبائلوں، بچے ان 10 دنوں میں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشش و مغفرت کو حاصل کریں۔ سودا مہنگا نہیں۔ اشہر ذی الحج میں 9 ذی الحج کے دن جو کام کیا جاتا ہے، یعنی حج کرنے والے تو چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ، اور جو ابھی جانے والے ہیں وہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارے دلوں میں بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی حج کریں، مگر ہم رہ گئے، جو رہ گئے ان کے لیے بھی اللہ رحیم و کریم اور نبی شفیع مشفق پیغمبر نے رحمت بھرے پیغامات چھوڑے
کہ میری امت کا کوئی امتی ایسا نہ ہو کہ جو بڑے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا من خرج من بیته متطہرا الى صلاة مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جو بندہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور فرضی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اس کو اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا ایک احرام باندھنے والے حاجی کو عطا۔ آپ دیکھیں وہ تو وہاں جا کے حج کا ثواب لیں گے، آپ دن میں 5 حج کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے لیے گھر سے وضو کریں، یہ شرط ہے، اور پھر نکل آئیں مسجد کی طرف اور مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں۔ اللہ آپ کو ہر نماز پر ایک حج کا اجر عطا فرمائے گا، اور حج کا وہ اجر جو اللہ احرام باندھنے والے حاجی کو عطا فرمائے۔ احرام باندھنے والے حاجی کا اجر کیا ہے؟ حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کی جزا صرف یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب حاجی حج کے واپس آ جاتا ہے، اس کا حج قبول ہو جاتا ہے، فرمایا وہ ایسے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں، تو ایسا ثواب آپ یہاں روزانہ لے سکتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ لے سکتے ہیں۔ دوسری حدیث آپ نے من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم او يعلم خيرا كاجر حاج تام حجه، نبی اسلام نے جو بندہ مسجد میں آتا ہے اس نیت سے آتا ہے کہ وہ دین سیکھے یا دین سکھائے، یعنی میں دین سکھانے کے لیے آیا، میرے لیے یہ آپ دین سیکھیں، آپ کا مطلب یہ ایسا نیت دین سیکھے یا سکھائے گا تو اس کو بھی اللہ ایک حج کا اجر عطا فرماتا ہے، جب تام حجہ ہو کہ وہ حج جو اس نے مکمل کیا، مکمل حج کا اجر اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ تیسری حدیث من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وتامة تامة۔ محبوب علیہ السلام نے جو بندہ گھر سے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ایک تو وہ وضو کر کے آتا ہے، ایک ہے مسجد میں آ گیا، اب اس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی اور پھر مسجد میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھی اشراق، اب وہ واپس جا رہا ہے تو نبی اسلام فرماتے ہیں ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل اللہ سے ثواب ہوتا ہے، اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ چوتھی حدیث نبی اسلام کے پاس مدینے کے غرباء لوگ ہیں، انہوں نے آگے کہا اللہ کے رسول یہ امیر لوگ جو ہیں یہ اجر و ثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے، آپ نے وہ کیسے؟ فرمایا نمازیں یہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے یہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، ذکر اذکار ہم بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب جہاد کی باری آتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو یہ ہم سے ثواب میں اجر و ثواب میں آگے نکل جاتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم لوگ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، نبی اسلام نے فرمایا یہ پڑھ لیا تو ان سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرو گے جو مالدار جہاد کے ذریعے، حج کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے تم سے آگے نکل جاتے ہیں، وہ تم سے آگے نہیں نکلیں گے، تم ثواب میں ان سے آگے ہو جاؤ۔ اب ان صحابہ نے فرض نمازوں کے بعد بیٹھے، صحابہ جو ساتھ بیٹھتے نمازیں پڑھتے، انہوں نے کہا بھائی کی پڑھ رہے تھے؟ جیسے کسی بندے نے کہتے ہیں نا کو پڑھ دیکھا پڑھ دیا ہوں گے کی پڑھ دے سامنے بھی دستوں کلے کلے سارا مال سمیٹی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم یہ پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ بھی یہ، اب انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا تو وہ پھر صحابہ نے اسلام کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول انہوں نے یہ شروع کر دی، آپ میں یہ تو میرے رب کا فضل ہے مجھ سے چاہتا تھا، تو آپ کو پھر بھی ایک حج کا ثواب ملے، تو 5 اور 5 10 حج میں یہ ہو، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے رہیں
ایک حج ہو 11 حج عمرہ بھی ایک ہو گیا 11 حج ہو رہے ہیں روزانہ گھر سے نیت کر کے نکلے قاری صاحب سے ایک آیت سیکھیں دین سیکھیں تو ایک حج ہو 12 حج ایک عمرہ دن میں آپ روزانہ یہیں پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں لاکھ لگا کے جانا پڑے گا نا غیر پیسوں کے وہاں جائیں گے تو 15 لاکھ نہیں ہے ہمارے پاس تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ یہ اجر و ثواب حاصل کریں سچی نیت رکھیں کہ ہم نے حج میں جانا ہے اور اس کے لیے کمیٹی ڈالیں بکس بنائیں اس میں پیسہ نہ شروع کریں اللہ کی ذات اتنی رحیم و کریم ہے کہ آپ کے دل میں بھی کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ آپ وہاں ہیں وہاں ہو جاتا ہے جس کے دل میں طلب ہوتی ہے جس کے دل میں چاہت ہوتی ہے نیت ہوتی ہے عشرہ ذی الحج میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اللہ تعالیٰ کا ان دنوں میں ذکر کرتے ہیں نبی اسلام فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے عام دنوں میں بڑی بڑی عبادات سے زیادہ عظمت والا اور سب سے زیادہ محبوب عمل جو ان دنوں میں کیا جاتا ہے وہ کیا ہے من التحلیل والتکبیر والتحمید کہ آپ اللہ اکبر پڑھیں لا الہ الا اللہ پڑھیں اور الحمدللہ پڑھیں آپ کی زبان سے تو آپ تیسرا جملہ پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اس میں ساری چیزیں اللہ کی حمد بھی ہے کبریائی بھی ہے اللہ کی الوہیت بھی ہے ساری ایک حدیث کہ اللہ کے رسول بوڑھی ہو گئی اب لمبی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی چھوٹا سا کوئی عمل بتائیں جسے میں کروں اور بڑے بڑے اجر و ثواب کو حاصل کروں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سبح اللہ 100 تسبیحۃ روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کا فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينيها من ولد إسماعيل تجھے اللہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پہ 100 غلام اولاد اسماعیل سے آزاد کرنے کا اجر عطا فرمائے ایک غلام آزاد عام غلام ہے یہ جو اولاد اسماعیل ہے یہ نبی اسلام ہے یہ نبی اسلام کا خاندان حضرت اسماعیل اسلام ہے تو نبی اسلام کے خاندان سے کسی غلام کو آزاد کرنا اتنی بڑی عظیم بات ہے اسلام فرماتے ہیں جب کوئی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے ایک اس کے بدلے اس کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو 100 دفعہ پڑھنے سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب وَاحْمِدِ اللَّهَ 100 تَحْمِيدَةً 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ 100 فَرَضٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جب تو 100 دفعہ الحمدللہ کہے گی تو 100 گھوڑے زینوں سمیت مجاہد اوپر بٹھائے ہوئے بما ساد و سامان اللہ کے راستے میں دینے کا کتنا اجر ہے اتنا اللہ تجھے 100 دفعہ الحمدللہ کہنے پر دے گا 100 دفعہ اللہ اکبر کہے گی تو 100 ایسی قربانیاں جن کے گلوں میں کلادے ڈال کے انہیں بیت اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے جتنا اجر ان 100 قربانیوں پہ اللہ بندے کو عطا کرتا ہے اتنا اجر اللہ تجھے 100 دفعہ اللہ اکبر کہنے پر عطا کرتا ہے حل للہ میں عطا ہے آپ میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا تمام ما بین السماء والارض ولا يرفع يومئذ لاحد امر الا اياه سے کیا ہوگا زمین اور آسمان کا جو خلا ہے یہ تیرے لیے نیکیوں سے بڑھ گیا ہے اور اس دن روئے زمین سے جتنے بھی لوگوں کا عمل اٹھایا جائے گا تیرے جتنا اجر و ثواب کوئی اثر نہیں کرے گا سوائے اس بندے کے جس نے یہ کلمات کہے تو یہ ذکر کے کلمات ہیں ان دنوں میں کثرت سے کرنا ہے تکبیرات جو ہیں وہ کثرت سے پڑھنی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے زبان کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ضرور اپنی بخشش اور مغفرت سے نوازے گا اقول قولی ھذا